بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرسٹوفر واسل معمولی کلرک کی حیثیت سے ماسکو کے برطانوی سفارت خانے میں تعینات تھا، لیکن اس کے انداز و اطوار کچھ خاص قسم کے تھے۔ اس کے قریب سے کوئی خوبصورت عورت بھی گزر جاتی تو اسے کچھ محسوس نہ ہوتا، اور اگر کوئی خوبصورت مرد گزرتا تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک مردانہ جسم میں ایک عورت قید کی ہوئی تھی۔ آخرکار 29 سالہ زنانہ مزاج برطانوی کلرک کرسٹوفر واسل ایک سکینڈل میں در لیا گیا تو اخبارات نے برطانوی بے حیائی سکینڈل کی سرخیاں لگائیں۔ برطانوی سفارت خانے کے مرد سٹاف نے تو اس پر لعنت نامد بھی کی، لیکن خواتین سٹاف نے اس طرف کوئی خاص دھیان ہی نہ دیا۔ ادھر اس واسل کو بھی ان کی ہرگز کوئی پرواہ نہ تھی، یہاں تک کہ سٹاف کے مرد و زن کبھی باہم میل ملاپ بھی کرتے نظر آ جاتے تو بھی واسل کو کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ اس یقین کے باوجود کہ غیر ملکی سٹاف نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، برطانوی سفارت خانے نے معمولی کاموں کے لیے مقامی روسیوں کو بھی ملازم رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی یقیناً سیکرٹ سروسز ایجنٹ ہوتے ہیں، اور اندر کھاتے انہیں بھی کوئی نہ کوئی اپنے مطلب کا کردار درکار تھا۔ اگرچہ یہ کام مشکل اور مختلف مراحل کا مرہون منت تھا، مگر جب واسل جیسا واحیات کردار ان کے ہاتھ لگ گیا تو ان کی سب مشکلیں خود بخود دور ہوتی چلی گئیں۔ اس ایمبیسی میں متعین معتبر قسم کے روسی ملازم نے ایک دن واسل کو کافی کی دعوت دی اور ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، جہاں پروگرام کے مطابق پہلے سے ہی 2 سمارٹ سے جوان ایک خوبصورت عورت کے ہمراہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ واسل کو ان کے پاس بٹھا کر اس کا ساتھی تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو گیا، اور واسل کے پاس بیٹھی ہوئی عورت نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر واسل ٹس سے مس نہ ہوا۔ لیکن جب ان 2 سمارٹ جوانوں نے اس سے جسمانی چھیڑ چھاڑ شروع کی تو وہ بھی ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ ان روسی جوان ایجنٹوں کی محنت رنگ لائی، اور 1 سال کے اندر اندر ہی وہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ لیکن اس تمام چال چلن کا سہرا سیگمنڈ میخائیل سکی کے ساتھ جاتا ہے، جو واسل کو اپنے ساتھ سنیماؤں اور تھیٹروں میں لے جاتا رہا۔ جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ واسل سے سارا ایمبیسی سٹاف نہ صرف نفرت کرتا تھا بلکہ اس کی کمزوریوں پر طعنہ زنیاں بھی خوب کرتا تھا۔ مگر اس سارے واویلے کے باوجود سیگمنڈ سے اس کی دوستی اور بھی پکی ہو گئی۔ سیگمنڈ اس کا یہاں تک خیال رکھتا تھا کہ اس کی تسکین کے لیے ماسکو بھر سے جوان لڑکے ڈھونڈ کر لایا کرتا تھا۔ 1955 کا موسم سرما بھی ماسکو میں پوری شدت سے آیا اور ایمبیسی میں کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ برلن ہوٹل میں ہونے والی ایک پارٹی میں واڈکا کی بوتلیں کارتوسوں کی طرح کھل رہی تھی، شراب نالیوں کی طرح بہائی جا رہی تھی، اور اس بہاؤ میں واسل بھی شامل تھا۔ برانڈی پی پی کر جب اس کے خون نے تیزی اور گرمی پکڑی تو اسے پکڑ کر ایک کمرے میں لے جایا گیا اور اس کے تمام تر کپڑے اتروا کر بدفعلی کی حالت میں کئی تصویریں اتار لی گئیں۔ قریباً 2 ماہ بعد واسل نے اسی طرح حالت غیر میں ایک رات ایک ملٹری افیسر کے ساتھ گزاری، اور اسی دوران چھاپا پڑ گیا۔ وہ ملٹری افیسر تو فل فول کپڑے پہن کر کھڑکی میں سے باہر کود گیا، جبکہ واسل دروازہ توڑ کر اندر آنے والی KGB کے قابو آ گیا۔ وہاں اسے اس کی ننگی تصویریں دکھائی گئی اور پھر کچھ وقت کے لیے حراست میں بھی لے لیا گیا۔ KGB یہ جاننا چاہتی تھی کہ بدفعلی پر مبنی وہ تصویریں لندن اور ماسکو سے متعلقہ ہیں جہاں جنسیت ایک جرم تھا۔ واسل مسلسل بدحواس ہوا جا رہا تھا، لیکن اسے یہ اعتماد دے کر حواس میں لایا گیا کہ اگر وہ تعاون کرے گا تو اس کے اس راز کو رات میں رکھا جائے گا۔ یہاں سے اس کی جاسوسی کا آغاز ہوا اور اس نے روس کے لیے برطانوی راز افشا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جولائی 1956 میں اسے
نظامت بحریہ میں تعینات کر دیا گیا۔ زنانہ سی شخصیت کی وجہ سے کوئی اسے مشکوک بھی نہ سمجھتا تھا، لہٰذا عام ترین دستاویزات تک اس کی رسائی ہونے لگی۔ چونکہ وہ ایک ماہر فوٹوگرافر تھا، سو اس کے لیے ان فائلوں کی فوٹو کاپیاں تیار کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ واصل کی شامیں کلبوں میں گزرنے لگی، بینک بیلنس بڑھتے بڑھتے ہزاروں ڈالر تک پہنچ گیا، اور پھر کسی کو کسی قسم کا شک شبہ بھی نہ تھا کہ وہ شریف سا شخص اپنی زندگی سے اس قدر لطف اندوز کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ جب یہ سلسلہ بڑھا اور عام دستاویزات گم ہونے لگیں تو اس پر مشکوک نظریں پڑنے لگے۔ اس دوران ان گمشدہ دستاویزات کے روسیوں کے ہاں ہونے کے ثبوت بھی ملنے لگے، تو نظامت بحریہ میں کام کرنے والا ہر شخص مشکوکیت کی زد میں آ گیا۔ ہر ایک کی حرکات و سکنات کی سکریننگ کی جانے لگی۔ نتیجے میں جو نمایاں چہرہ سامنے آیا وہ واصل کا ہی تھا۔ وہ 6 سال سے اس دھندے کے مزے لیتا چلا آ رہا تھا اور بالآخر 1962 میں گرفتار بھی کر دیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اس کی رہائش گاہ سے اور بھی بہت سارا گمشدہ مواد ہاتھ لگا، جس میں زیادہ تر نیوی سے ہی متعلقہ تھا۔ ایک خصوصی عدالت میں واصل کے معاملات کی تحقیقات ہوئی۔ روس میں کام کرنے والی برطانوی سفارتخانے کی سیکیورٹی کو انتہائی ناقص قرار دیتے ہوئے آئندہ سٹاف کی تعیناتی میں خوب چھان بین کرنے کی ہدایت کی گئی، اور اس ساری سردردی کے محرک کرسٹوفر واصل کو 18 سال کے لیے جیل بھی بھیج دیا گیا۔